अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि FIA ने जो इतनी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है उसके टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और जो है वो कहाँ पे आपको बेहतर तरीके से डाटा कंपाइल मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं, किस तरह से पेपर आता है। और एक सैम्पल पेपर मैंने 2018 का जो है वो यहाँ डिस्कस भी किया हुआ है, तो मैं साथ साथ उसका एनालिसिस भी करता रहूँगा, सॉल्व भी करवाता रहूँगा ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो देखने से भी आ जाए और अगर रिपीट हों क्वेश्चंस यूजुअली NTS में होते भी हैं तो वो आपको फ़ायदा दे सकें। मेरी कोशिश होगी कि हर सवाल के साथ मैं थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करता जाऊँ। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। 2018 का पेपर जो है मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, और OTS ने कंडक्ट किया था। इसमें जो सबसे पहला पार्ट मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके लिए इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। और इस्लामिक स्टडीज़ में जो है वो सवाल किस तरह के आते हैं आपको बेसिक कुरान की नॉलेज होनी चाहिए, किस सूरा में किस हवाले से बात हुई है, कुरान में कितनी सूरा हैं, कितनी मदनी हैं, कितनी मक्की हैं, और कितनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी जो है वो प्रॉफिट के नाम पर हैं, कितनी एनिमल्स के नाम पर हैं, कितनी में कौन सी सूरत में किस इंपॉर्टेंट इवेंट का जिक्र है। फिर आपको पता हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उनके हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से आपको पता हो जो मोटे मोटे इवेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपके जो जंगें हैं, जंग बदर दूसरी हिजरी में, ओहद तीसरी में, और फिर इस तरह से आप तसलसल से इनको तैयार करते जाओगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर, इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे है वो है हाउ मैनी केमल्स रेंडर इज़ टू पे ज़कात। तो ज़कात जो है वो 5 ऊँटों के ऊपर जो है वो फिर लाजिम हो जाती है आपको देना। देन द ऑथर ऑफ अल हिदाया इज़, अल हिदाया जो किताब है उनके ऑथर बुरहानुद्दीन है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जितने आपके जो है वो इमाम हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा, इन तमाम इमाम जो भी हैं उनके आपको लिखी हुई किताबें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब जो है वो इम्ब्रेस किया, कब इस्लाम कबूल किया, तो 616 में अगेन हिस्टोरिकल इवेंट जो है एक आपका वो आ गया। फिर आपकी व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ तफसीर, तफसीर इब्न कसीर। अच्छा, तफसीर के हवाले से भी जो है वो टाइटल के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि जो है वो कौन से पैगंबर का कौन सा टाइटल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आप हु इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आपके जो खिलाफत का दौर था उसमें जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आई है। उन्होंने पुलिस का निज़ाम दिया, उन्होंने टैक्सेस जो है वो लेवाइज़ किए, ठीक है। फिर जो है वो उनके बारे में मशहूर है कि अगर दूर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सो जाए तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इनकी जो है वो काफ़ी सारी डेवलपमेंट हैं, ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इनके दौर में डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कायम किया गया था। देन विच सूरा ऑफ कुरान आर डिटेल ऑफ हेरिटेज। अगेन कुरान की सूरा के हवाले से तो सूरा निसा में जो है वो हेरिटेज के हवाले से जो है वो बताया गया है। अज़ान फॉर प्रेयर वाज अडॉप्टेड इन, अज़ान जो है वो पहली हिजरी में ही आपकी अडॉप्टेड कर ली गई थी। और इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि ज़कात और जो है वो ज़िना के मुताबिक जो कानून है वो, और वज़ू और तहारत के मामलात जो है वो कौन कौन सी हिजरी में जो है वो फ़राइज़ करते गए, वो पता होने चाहिए आपको। हाउ मैनी सूरा ऑफ द कुरान आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ एनिमल। इसमें आपकी सबसे ज़्यादा सूरह नमल चूंटी के नाम पर रखी गई, अनकबूत मकड़ी के नाम पर, ठीक है। फिर सूरह बकरा काऊ के नाम पर, ठीक है। तो इसी तरह एक एलिफेंट के नाम पर 6 सूरा जो है हमारी वो एनिमल्स के नाम पर रखी गई हैं। अच्छा, फिर व्हेन फर्स्ट नमाज ऑफ ईद उल फितर वाज ऑफर्ड, अगेन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कि नमाज कब जो है फ़र्ज़ हुई, ठीक है, पहली दफ़ा अदा की गई तो ये सेकंड हिजरी में आपकी अदा की गई थी। हाउ मैनी गोड्स रेफर इज़ टू पे ज़कात। तो 40 गोड के ऊपर जो है वो ज़कात आपको देनी होती है। देन इन द बिगनिंग ऑफ हॉली कुरान वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक शेफर्ड के तौर पर कौन से जो क्लेन है उसके लिए काम किया करते थे, बनु साद के लिए किया करते थे, ठीक है। फिर बैटल बिटवीन तालूत एंड जालूत इज़ डिस्क्राइब इन विच सूरा। कुरान में सूरह बकरा में, गालिबन सूरह बकरा में शायद जो है वो तालूत और जालूत के हवाले से, उनकी बैटल के हवाले से ज़िक्र है। फिर विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट। तो
فلسطین جو ہے اس زمین سے بہت سارے جو ہے وہ پیغمبروں کی پیدائش ہوئی، تو اس لیے اس کو لینڈ آف پروفٹ کہا جاتا ہے. دین اکانومک سسٹم وچ ود لٹل اور نو ایکسٹرنل ٹریڈ از کالڈ. یہ آپ کی کلوز اکانومی ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ ایکسٹرنل ٹریڈ نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ آپ کا جو پہلا پارٹ تھا اسلامک اسٹڈیز کا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کیا کیا دیکھنا ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ ہے آپ کا انگلش کا. اس میں آپ کے انٹونیم سائنونیمس، آپ کی اسپیلنگس، آپ کی ووکیبلری، ٹھیک ہے، اور آپ کی گرامر یوزیج، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایڈیمز بھی آ جاتے ہیں، اینالوجیز آ جاتی ہیں، آپ کی گرامر کی پراپر اس میں آپ کے پاس آرٹیکل پریپوزیشن آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ خاص بات سینٹنس کریکشن کی، وہ بھی کافی زیادہ پوچھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگر ہم اس کو نظر ماریں کہ کہاں تک ہم جو ہے وہ اس کو انالائز کر پاتے ہیں، تو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈریس ان گرے سوٹ ان آرڈر ٹو بی. یعنی وہ گرے سوٹ اس نے پہننے کو ڈیسائیڈ کیا کیونکہ وہ ویزیبل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو اس کی ان کانسپیکوس جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ویزیبل نہ ہونا یا اپنے آپ کو ویزیبل نہ ہونے دینا. لیکن اس کی ایک اور چیز میں آپ کو خاص بات دیتا ہوں کہ اگر آپ کو صرف اسپیلنگ بھی آتی ہے نا اس کی، یہ صرف یہ ایک صحیح اسپیلنگ ہے، ٹھیک ہے، تو صرف اسپیلنگ بھی آتی ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہو. فائنڈ دا ورڈ دیٹ از مس اسپیلڈ، اگین اسپیلنگ آپ کی چیک ہو رہی ہے. تو ویکینسی کی اسپیلنگ آپ کی VACANCY ہوتی ہے. دین نان چیلنٹ از موسٹ ڈسملر ٹو. اینٹونیمز آپ سے پوچھ لیا گیا ہے. نان چیلنٹ آپ کا ہوتا ہے ریلیکسڈ کامڈ انسان کو کہتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آپ کا کنسرن. دین ناول از ڈسملر، اگین اینٹونیمس، ٹھیک ہے، ناول جو ہے وہ اس کا آپ سے ڈسملر یعنی کہ اینٹونیم پوچھ لیا گیا. پھر چوز دا کریکٹ اسپیلنگ فار دا مسنگ ورڈ. دا بیبی سافٹ اسکن واز ڈیش، اگین سینسٹیو کی اسپیلنگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی سینسٹیو کی اسپیلنگ. دین اگین اسپیلنگ کے اوپر دا کسٹمر سروس ریپرزینٹیو گیو ہز ڈیش دیٹ دا ریفنڈ وڈ بی میڈ ود ان 2 ویک. تو اس پہ جو ہے وہ صحیح آنسر اشورنس کی اسپیلنگ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اشورنس کی اسپیلنگ یہ والی جو ہے وہ صحیح ہے. دین چوز کریکٹ ورڈ فار دا سینٹینس. ہی کوئرلڈ ود ہز باس ڈیش آف دا کانسیکوینسز. یعنی اس نے نتائج کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ اپنے باس سے لڑائی کر لی، پھڈا کر لیا. تو جو ہم کہتے ہیں نا فکر نہ کرنا، ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ پے ہیڈ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو غور و فکر نہ دو. تو ہیڈ لیس جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فکر نہ کرنا، ٹھیک ہے. دین آپ کا اینالوجی دے دیا اس نے ریفائنڈ اور پلیبین کی سلیکٹیو کے ساتھ. پھر فائنڈ دا ورڈ مس اسپیلڈ، اگین مس اسپیلنگ، ٹھیک ہے. تو ویژنری کی تو ٹھیک ہے، ورچوز کی اسپیلنگ غلط ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ کا آپشن تھا. دین پھر آپ کا چوز دا ورڈ دیٹ ہیز دا سیم اور نیرلی سیم میننگ، اگین سائنونیم. تو کمپنسیٹ کا سائنونیم آپ پے یا ری پے کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو انگلش کے اندر آپ نے دیکھا ووکیبلری آپ کی چیک ہوئی، آپ کی اسپیلنگ چیک ہوئی، اینٹونیم سائنونیمز اس نے ووکیبلری کی صورت میں چیک کر لی. تو یہ چیزیں آپ کو انگریزی کے اندر کرنی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ وہ یہی پوچھے. میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کیونکہ ان میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تیسرا امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ ہے آپ کا جنرل نالج کا، ٹھیک ہے. اس میں وہ ورلڈ جنرل نالج کی بات بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی آؤں گا، پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے میں اس کے اگلا پارٹ ہے اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں جنرل نالج آپ کی. کہ جی دا ڈیلی ڈان جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 1941 میں، اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی اس کے اوپر اس نے سوال کر لیا. دین دا لارجسٹ پیننسولا. اچھا، جب آپ جنرل نالج کی بات کرو تو آپ کو جغرافی کے بارے میں نالج ہونی چاہیے کہ کتنے پہاڑ ہیں، کتنے کانٹیننٹ ہیں، کہاں پہ کون سی ہائیسٹ پیک ہے، کہاں پہ لوسٹ پلیس کون سی ہے، آپ کے ریورز کہاں کون کون سے فلو کرتے ہیں، اسٹریٹس کون سی ہیں، آپ کی پیننسولا کیا ہو گئے، آپ کے پھر ماؤنٹین رینجز ہو گئی، ٹھیک ہے. تو جیوگرافی آپ کو اچھے سے آنی چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے سٹی، کون سی کنٹری میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کون سے ہیں، پرائم منسٹر کون سے ہیں. پھر جو آپ کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ابھی چیئر پرسن ہیں. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کی جنرل نالج میں آتی ہیں. دا ڈیلی ڈان جو ہے وہ اس کے اچھا ڈیش از دا لارجسٹ پیننسولا آ گیا جی. لارجسٹ پیننسولا آپ کا عربیہ ہے. ڈیش از دا ریور پاسنگ تھرو واشنگٹن. واشنگٹن سے جو ہے پولو میک گزرتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. پھر ریڈر کپ جو ہے وہ آپ کا گولف سے ایسوسیٹ کرتا ہے. تو سپورٹس کے حوالے سے بھی سوال آ جاتے ہیں. پھر ڈیش دا کرنٹ سیکرٹری جنرل آف OIC، اگین ایک انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آ گیا. یوسف بن احمد جو ہے وہ ان کے
کرنٹ سیکریٹری جنرل آف OIC ہیں. دین ریسیو. اچھا اب اس سے اگلا پارٹ ہے کمپیوٹر کا. کمپیوٹر ریلیٹڈ بھی سوال جو ہے وہ آ جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس نے پوچھا ہے, اچھا اس میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے شارٹ کیز, ٹھیک ہے, اور کون سے پروگرام میں کس طرح کون کون سے بیسک فنکشن ہوتے ہیں, کون سے آپشنز کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں. شارٹ کیز کے اوپر سب سے زیادہ رلائے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کون سی چیز کے لیے کون سی شارٹ کی یوز ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس میں کتنے زوم کے آپشنز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا فائل کے اینڈ پہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہاں دیکھو انہوں نے پوچھا آپ سے کی ٹو پریس انکریز فونٹ سائز کے لیے آپ کو کون سی جو ہے وہ کی پریس کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس نے پوچھا ہے ویلڈ زوم سائز پاور پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ فونٹ سائز MS آفس میں کیا ہوتا ہے. تو پھر MS ورڈ 2007 کے حوالے سے اس نے میکسیمم زوم سائز پوچھ لیا ہے. پھر آپ کا کون سی PPT آپ کی جو ہے وہ پاور پوائنٹ کی سلائڈز کے اینڈ میں لگتا ہے. ڈاکس کیا ہوتا ہے. EXE زپ فائل کون سی ہوتی ہے. یہ آپ کی کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ سوال ہو گئے. اس کے بعد آپ کی پاکستان کی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 1712 جو ہے جو ایڈونٹ آف محمد بن قاسم سے لے کر 1947 تک جو امپورٹنٹ ایونٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ کی اس کے بعد پھر آپ کی پاکستان کی جو بننے کے بعد کی ہسٹری ہے اس میں بھی امپورٹنٹ ایونٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں آپ نے انہوں نے زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ کون سے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. پھر آپ کا جو ہے وہ مائنورٹیز کے جو ہے وہ رائٹس کا پریزرو ہوئے. پھر یہ دیکھ لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر جو ہے وہ کس طرح سے وہ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. تو نیم دا پرسن ہو ٹک اوور آفٹر دا ڈسمسل آف خواجہ نظام الدین. خواجہ نظام الدین کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ محمد علی بوگرا صاحب جو ہیں وہ خواجہ ناظم الدین کے بعد پہلے آپ کے پرائم منسٹر آپ کے لیاقت علی خان تھے, پھر آپ کے جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین, اور پھر محمد علی بوگرا, پھر غلام محمد. تو اس طرح سے پوری ایک جو چین ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. دین دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر ان دا اکنامک میجرز. علاؤالدین خلجی نے جو ہے وہ کون سے میجرز لیے تھے. تو یہ آپ کی جو پرانی جغرافی ہے, سوری ہسٹری ہے 712 کے بعد کی, اس کے حوالے سے ہے. یہ علاؤالدین خلجی جو ہیں وہ 1290 سے 1320 تک غالباً ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ اس سے ان کی وہ ڈائنیسٹی رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ تغلق ڈائنیسٹی نہیں, خلجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے دا انڈین اسٹیٹ دیٹ ور نیکسٹ بائی انووکنگ ڈاکٹرائن آف لیپس کب آیا تھا, ٹھیک ہے. غالباً 1864 میں شاید یہ آیا تھا. تو وہ کس حوالے سے تھا. ہاؤ مینی مسلم لیڈرز انکلوڈ سملر ڈپیٹیشن. تو یہ آپ کی وہی جو ہے وہ پوری پری انڈیپینڈنس ہسٹری سے آ گیا. ہو واز دا سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان. پہلے آپ کے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح, دین خواجہ ناظم الدین. پھر برٹش ایٹیٹیوڈ جو ہے اس حوالے سے سوالات آ گئے. تو یہ سارے سوال آپ وائسرے کے حوالے سے, اور جو ہے وہ آپ کی یوسف رضا گیلانی جو ہے آپ کی ہسٹری کے حوالے سے, پھر MAO کالج کا سر سید احمد خان کے حوالے سے. تو یہ اس میں آپ کی جو ہے اچھا زیادہ تر جو سوال ہیں 1857 کے بعد سے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اپنی ہسٹری 712 سے لے کر آپ کو 1947 تک ایٹ لیسٹ ٹھیک سے پتہ ہونی چاہیے. دین آپ جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاؤ کہ بھائی اگلا جو پارٹ ہے بہت امپورٹنٹ وہ ہے آپ کا انالائٹیکل ریزننگ کا. اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اور بہت سارے بچوں کو اس میں کنفیوژن ہوتی بھی ہے. تو اس میں آپ کی انالائٹیکل سکلز کو وہ چیک کر رہا ہوتا ہے, سوال دیتا ہے, ڈفرینٹ کنڈیشنز دیتا ہے. اس کو اپنے پیپر پہ ڈرا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈرا کر کے آپ جو ہے وہ اپنا کنکلوژن نکالتے ہو. اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا, تھوڑی لمبی بن جائے گی. تو آج کی ویڈیو ویسے بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو جو نیکسٹ پارٹ ہے آپ کا وہ انالائٹیکل ریزننگ کا. اگر میں سم اپ کروں, اسلامک اسٹڈیز, انگلش, کمپیوٹر اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, جیوگرافی, جنرل نالج, تو یہ آپ کا جو ہے وہ سلیبس بن جاتا ہے. اس کے اوپر جو آپ نے فوکس کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو گریب کر لو اچھے سے. جو چیزیں بتائی ہیں اس کے اوپر فوکس کرو. انشاءاللہ آپ کا صرف FIA نہیں اور بھی ایگزامز جو ہیں جس میں آپ کا MOD کے ایگزام آنے والے ہیں اس میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں. پارٹیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. اچھا فردر اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں
اپنے ریمارکس اور اپنی ریکویسٹ ضرور بتائیں کہ جی آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں مجھ سے، کس ٹیسٹ کی پریپریشن آپ کر رہے ہیں، تو میں اس میں آپ کی ہیلپ کر پاؤں. جہاں تک مجھ سے ہو پائے گا میں ضرور کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس کنیکشن کو بحال کر سکیں. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.